اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور سنیں اور اس کو شیئر بھی کرتے جائیں۔ تو بولے تھے چہرہ دکھاؤ اورنگاباد کے عوام کے سامنے تم، ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے۔ میں وقت کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کے صاحب اتنے لوگ آئے، ملا۔ گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجیے۔ 20 لوگوں کو بٹھایا، وہ بات کرے میں بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے ان کو، ٹکٹ دو، میں غور کروں گا۔ پھر جانے سے پہلے میں نے اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے، اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے۔ ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو۔ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے۔ ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔ میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ۔ یہاں تک بات اس ہے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اور اس کو ایک شیئر بھی فہرست کرتے جاری جائیں کی لوگوں کو ووٹ دینے کی، تاکہ لوگوں کو ذہن تو میں اس جو سلسلے میں زہر گھولا مجھ گیا ہے سمیت بہت سے وہ لوگوں کو ختم ہو ان سے سکے۔ اتفاق نہیں ہے۔ اور اسی وقت جب ابھی نتیجہ آیا بھی نہیں تھا، جس وقت انہوں نے فہرست جاری کی تھی، اس وقت بھی میں نے براہ راست حضرت مولانا سے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے کم از کم مجھے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب نے جس طرح اس پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کسی سے اختلاف رائے کا اظہار ایک مہذب دائرے میں کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے لفافے والی جو بات کہی ہے وہ مولانا سجاد صاحب کے بارے میں نہیں کہی ہے، اس کا پس منظر دوسرا ہے۔ وہ اورنگ آباد کے علماء کرام، بعض علماء کرام کے پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے، لیکن وہ بات بھی ہمارے اسد الدین اویسی صاحب جیسے معقول اور سلجھے ہوئے شخص کی زبان سے اچھی نہیں لگی۔ علماء کرام کو براہ راست اس طرح مخاطب کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی تائید کر سکتا ہے۔ میں نے جس وقت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اویسی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں اس لب و لہجے میں نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اویسی صاحب نے بھی جو کہا ہے، ہم اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اس کا اظہار سلیقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ بالکل ذاتیات پر آ جائیں، میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ گرچہ بے سلیقہ ہو بات، گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ اور ہمارے اویسی صاحب سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں، ناپ تول کر بولتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن کس طرح وہ جذبات کے رو میں بہہ گئے، مگر کئی باتوں کو خلط ملط کر دیا جا رہا ہے اس میں، اور لوگوں کو چونکہ پورا پس منظر نہیں معلوم ہے، اس لیے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب قابل احترام عالم دین ہیں، ان کی ملک و ملت کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، اور اگر کسی شخص سے اختلاف رائے ہوتا بھی ہے تب بھی ہم لوگوں کو ایک سطح تک جانا چاہیے، اس کے بعد رک جانا چاہیے۔